اور پھر شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، مسلمان مرد قتل ہو گئے، ختم کر دیے دشمنوں نے، ان کے صرف بچے رہ گئے، بیوائیں رہ گئی، اب تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے۔ آج تک سوائے جنگ احد کے مسلمان معاشرہ میں مسلمانوں ایسی کیفیت کبھی کنڈیشن آئی ہی نہیں۔ اس مفہوم کی طرف سورہ نساء نے خود ہی اشارہ بھی کیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں یتیموں اور بیوہ عورتوں کے متعلق احکام، ترکہ و وصیت کے قوانین درج ہیں۔ اس کے بعد جنگ سے متعلق امور کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلسل جنگوں کی وجہ سے اس قسم کی ہنگامی حالات پیدا ہو گئے، جس میں اس قسم کے بچے اور عورتوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ مکہ سے مسلمان عورتیں اپنے غیر مسلم خامدوں کو چھوڑ کر مدینہ پناہ لینے کے لیے چلی آ رہی تھیں۔ اب ان حالات میں ایک مختصر سے معاشرہ میں بے شمار یتیموں اور بیواؤں کی موجودگی میں یہ ایک اہم تمدنی مسئلہ بن گیا تھا، جس کا تسلی بخش حل نہایت ضروری تھا۔ اگر سوال صرف مسلمانوں خرد و نوش تک ہوتا تو اس کے لیے کئی حل سوچے جا سکتے تھے، لیکن اصل سوال یتیم لڑکیوں، نوجوان بیواؤں کی ڈسپوزل کا تھا۔ اس کے لیے غیر معمولی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ تھے وہ حالات، ہنگامی حالات، جن کے لیے یہ رہنمائی ہم کو ملی کہ اگر تم دیکھو کہ حالات معاشرے میں ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اور اسلامی معاشرہ میں یتیموں کا مسئلہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا کہ ان کے تمام حقوق اور تقاضوں کو ہمہ حقہ پورا کیا جا سکے، تو پھر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی اور ان کے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لے، اور اس طرح معاشرہ ان خرابیوں سے بچ جائے جو نوجوان عورتوں کو بلا سرپرست چھوڑنے سے، یتیم بچوں کو لاوارث چھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں یہ بھی حکم دیا کہ ایسا کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کہیں تمہارے گھر کا توازن تو نہیں بگڑ جاتا۔ اگر اس کا اندیشہ ہو تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ اس آیت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رہے گی۔ یہ ہے مسلمانوں سارے قرآن میں تعداد ازدواج، ایک سے زیادہ بیویوں کے متعلق آیت، اور یہ ہے اس قرآنی آیت کا پس منظر۔ اب اس کے بعد آپ خود ہی سوچیں کہ جس طرح مسلمان دھڑا دھڑ شادی کرتے ہیں، قرآن سے کسی طرح بھی اس کے جواز کی کوئی شکل نکلتی ہے؟ ارے ان کے ہاں کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی جس میں قرآن کی شرط اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے، اس کا کہیں شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ اس آیت کی آڑ میں عام حالات میں بلا مشروط تعداد ازدواج کا جواز پیدا کرنا قرآن کی، اسلام کی، دین کی، اللہ کے حکم کی تضحیق ہے۔ کسی سے پوچھو وہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی۔ گویا اللہ میاں نے انہیں مکلف ٹھہرایا تھا کہ تم نے فرزندان آدم کی تعداد میں اضافہ کر کے مرنا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ اگر ایسے ہی ہمارے ہاں آ جاؤ گے تو جہنم میں بھیج دوں گا۔ اس کے برعکس خدا نے تو خود سورہ شورى آیت 50 میں فرمایا اولاد ہمارے قانون کے مطابق ہوتی ہے، کسی کے ہاں لڑکیاں، کسی کے ہاں لڑکے، کسی کے ہاں لڑکے لڑکیاں دونوں، کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں۔ پھر بعض کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہماری بیوی دائم المریض تھی اس لیے دوسری شادی کر لی۔ یعنی ان صاحبان کے نزدیک رفاقت سے مفہوم یہ ہے کہ جب تک رفیق تندرست ہے اسے ساتھ رکھا جائے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اسے جہنم رسید کر دیا جائے۔ یہ اسلام ہے ان کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک اسلام وہ ہے جو قرآن کے اندر درج ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ ہمارے نزدیک اسلام وہ ہے جو سنت رسول میں ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام یہ بنا لیں کہ اپنے رسول کے متعلق بھی ہم افواہیں بنا بنا کے، حدیثیں بنا بنا کے پھیلا دیں، اللہ کے رسول عملی طور پر وہ کرتے تھے جس کا قرآن میں حکم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی طرف کچھ بھی منسوب کر دیا جائے
مذہبی پیشوائیت کو تو اجازت ہوگی. ہم کتاب کو، قرآن کو تھیوری کہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی زندگی کو ہم اس کا پریکٹیکل کہتے ہیں. یہی سنت رسول ہے. اس قسم کے اعتراضات بھی کہ میں نے دوسری شادی کیوں کی، اس طبقے کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ انسانی معاملات کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ جواز تو ہونی چاہیے. مذہب پرست طبقہ کسی عذر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اس کا جواب صاف ہوتا ہے، جب مذہب نے 4 بیویوں کی اجازت دے رکھی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کون سی وجہ جواز ہونی چاہیے. چنانچہ اس طبقہ کا تو حال یہ ہے کہ پہلے 4 تک کی تعداد پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر جگہ خالی کر لیتے ہیں. خالی جگہ پھر نئی نویلی دلہن سے پر کر لی جاتی ہے. اس طرح نکاح اور طلاق کے احکام ان کے مطابق اس کی پابندی سے ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور 4 بیویوں کی تحدید بھی قائم رہتی ہے. الحمدللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت 9 ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ اللہ کے قانون اور اس کے ماننے والی جماعت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر ان کا یہ دھوکہ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں. تو مسلمانوں یہاں اس حقیقت کو ایک بار پھر سمجھ لیں کہ قرآن میں ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت کے سلسلہ میں صرف یہی آیت ہے جس کا ہم نے بیان کیا ہے، جو ایک اجتماعی اسلامی معاشرت کے لیے، مسئلہ کے حل کے لیے ہنگامی تدابیر کی صورت میں سامنے آئی. اب اس بات کا فیصلہ کرنا کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس میں قرآنی منشا کے مطابق تعداد ازدواج ضروری ہو گیا ہے، معاشرہ کے کرنے کا ہے، اسلامی حکومت کے کرنے کا ہے، افراد کے از خود کرنے کا نہیں. لہذا جہاں تک افراد کا انفرادی تعلق ہے، اپنے طور پر اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کہیں نہیں. اسلام کا عام اصول وحدت ازدواج مونوگامی ہے. بعض حادثات کی وجہ سے ہنگامی حالات پر قابو پانے کے لیے جس حد تک اس ہنگامی ضرورت کا تقاضا ہو، وحدت ازدواج کے اصول میں استثناء کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ہے عدل. عدل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر پہلی بیوی موجود ہے تو اس سے اجازت لی جائے، وہ حکومت کو، عدالت کو لکھ کے اجازت دے، اور وہ عورت جس سے شادی کرنی ہے وہ بھی اس پہ رضامند ہو. اگر وہ رضامند نہ ہوں گی تو عدل ناممکن ہو جائے گا، گھر جہنم بن جائے گا. قرآن کریم میں بیک وقت ان حالات کے علاوہ مسلمانوں کسی صورت، کسی مقصد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت نہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب وحدت ازدواج کو ہم اصول بنا لیتے ہیں، اس کو ہم دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیتے ہیں، جب ایک مرد کسی عورت سے شادی کر لے، اس کے بعد اس بیوی کی موجودگی میں اس کے لیے دنیا کی ہر عورت حرام ہو جائے، تو آپ دیکھیں معاشرہ میں جنسی امن و عافیت کی فضا عام ہو جاتی ہے. وہ پھر اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے جس میں عورتوں کو مردوں کی طرف سے کامل اطمینان اور بے خوفی ہوتی ہے. اس میں مرد کی شادی کے بعد نہ کوئی عورت اس مرد کی طرف اس خیال سے دیکھ سکتی ہے کہ یہ مجھ سے شادی کر لے گا، مجھ کو دوسری بیوی بنا لے گا، نہ وہ مرد کسی عورت پر اس خیال سے نظر ڈالتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے گا کیونکہ اس کو دوسری بیوی کی اجازت ہے. پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اس شخص کی بیوی کو کس قدر اطمینان کی زندگی بسر کرنی نصیب ہوتی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کا خامد کسی عورت کے متعلق یہ دھیان نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے دوسری شادی کر لے، نہ وہ کسی سے ناجائز تعلق پیدا کر سکتا ہے. مسلمانوں، قرآن کی روح سے نکاح کی غایت رفیقانہ زندگی بسر کرنا ہے. جب تک رفاقت موجود ہے نکاح کا مقصد پورا ہو رہا ہے. نگاہ کی، فکر کی، خیالات کی ہم آہنگی ہے، محبت ہے، مودت ہے، رحمت ہے، تو یہ نکاح ہے، معاہدہ ہے
اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اب سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میاں بیوی میں کسی وجہ سے رفاقت اور مودت نہ رہے، نہ محبت رہے، نہ ہی اس کے پیدا ہونے کی امید ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ علیحدگی، کیونکہ دو متضاد عناصر کو زبردستی جکڑے رکھنے کا نتیجہ سوائے فساد کے کہیں کچھ اور نہیں ہوا۔ ارے اسی لیے تو قرآن کریم نے نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے، اور اس کی علیحدگی کا نام قرآن کی اصطلاح میں طلاق ہے، یعنی معاہدہ کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا۔ لیکن قرآن نے جس طرح معاہدہ کرنے کے لیے اتنی تاکید کی ہے کہ یہ قدم یوں ہی بلا سوچے سمجھے نہ اٹھایا جائے، بلکہ نہایت ٹھنڈے دل سے تمام احوال و ظروف پر اچھی طرح غور کر کے سمجھ سوچ کر معاہدہ کیا جائے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں فسخ کے معاہدہ کے لیے بھی، طلاق کے لیے بھی بالکل ایسی ہی تاکید کی ہے کہ یہ فیصلہ بھی نہایت ٹھنڈے دل سے سب کچھ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، قرآن کے نزدیک عائلی زندگی کا مسئلہ، خاندانی زندگی کا معاملہ اس قدر اہم ہے کہ اس نے فسخ کے نکاح، طلاق کی چھوٹی چھوٹی جزیات تک خود ہی متعین کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو انہیں چاہیے باہمی افہام و تفہیم سے معاملہ کو سلجھائیں، لیکن اگر بات اس سے آگے بڑھ جائے اور اختلاف کشیدگی کی صورت اختیار کر جائے تو پھر قرآن اس معاملہ کو ان دونوں پر نہیں چھوڑتا۔ نہ بیوی کو حق ہے کہ میاں کو طلاق دے، نہ میاں کو حق ہے کہ وہ خود ہی بیوی کو طلاق دے، بلکہ قرآن اسے ایک اجتماعی تمدنی مسئلہ بنا کر معاشرہ سے کہتا ہے کہ تم اسے سلجھانے کی کوشش کرو۔ سورہ نساء آیت 35 حکم حاکمین ہوتا ہے، اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے اگر تمہیں خدشہ ہو کہ میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا تو تمہیں چاہیے ایک ثالثی بورڈ مقرر کرو جس کا ایک ممبر شوہر کے گھرانے کا ہو اور ایک ممبر بیوی کے خاندان سے۔ اگر یہ پنچ اصلاح حال کی کوشش کریں گے تو خدا کا قانون ان کی موافقت کی شکل قائم رکھے گا، کیونکہ باہمی اختلاف کو رفع کرنے کے لیے موافقت پیدا کرنی ہے، ان کی جدائی کے لیے نہیں۔ لیکن اگر اس ثالثی بورڈ کی کوششیں ناکام رہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ان کی باہمی رفاقت ممکن نہیں، تو وہ اپنی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر انہیں عدالت نے، خاندان نے، معاشرے نے، پنچایت نے آخری فیصلے کا حق دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو وہ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کو وہ عدالت میں بھیج سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اس طرح سے ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان مرد کی طلاق ہوتی ہے، یہ معاہدہ فسخ ہوتا ہے۔